امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ ویلکم بیک پرنس آف پیس میں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید۔ جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے میں ان کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زبردست ہے، کاملیت کی طرف سفر، اور آج کا حوالہ فلپیوں 3:12 سے 14ویں آیت مقدسہ تک۔ پاسٹر شاہد صاحب نے بھی بہت اچھی باتیں کی، ہمارے جو پہلے گیسٹ ہیں، اس کے بعد پاسٹر سیمول جلال صاحب نے، پھر نوجوان پاسٹر جناب اعجاز صاحب نے۔ تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں تینوں خدام کے لیے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ برکت حاصل کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم مزید اس حوالے سے جانیں، پاسٹر شاہد گل صاحب سے مزید جانیں گے، سیکھیں گے۔ پاسٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے اعجاز صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ خدا کی ہارٹ ڈیزائر تو ہے، لیکن ہم کامل ہو کیسے سکتے ہیں، یہ بھی انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی۔ پھر کچھ چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی کہ آج بے شمار لوگ گناہ کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور ہمیں اوور کم کرنا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں بھائی صاحب کہ خدا ہمیں، بے شک ہم کامل نہیں ہو سکتے، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر ہماری کمزوری نظر، لیکن ہمیں وفادار تو ہونا چاہیے، دیانتدار تو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں پر ہم کمزور ہو جاتے ہیں وہاں پر اس کا فضل ہماری مدد کرتا ہے۔ جیسے پالوس رسول نے بارہا درخواست کی کہ خداوند اس کانٹے کو اے خدا مجھ سے ہٹا دے، تو اس نے کہا کہ جو میرا فضل ہے وہ تیرے لیے کافی ہے۔ یعنی جہاں پر ہم کمزور نظر آتے ہیں وہاں پر اس کا گریس، اس کا فضل ہمیں سنبھالتا ہے۔ تو جی پلیز فرمائیں، کیا کہیں گے مزید؟ بہت اچھی باتیں پاسٹر اعجاز صاحب نے کہیں کہ شریعت میں 613 احکام جن پر شریعت کے ماننے والے لوگوں کو اس پر عمل کرنا پڑتا تھا، لیکن فضل کے دور میں مسیح خداوند انجیل مقدس کے اندر یا انجیل کے اندر 1050 بار اپنے لوگوں کو انکرج کرتے ہیں یا ان کے احکام پر عمل کرنے کے بارے میں کہتے ہیں، تب آپ جا کر کاملیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے دل میں خداوند یسوع مسیح کے پہاڑی وعظ کا ایک ریفرنس آ رہا ہے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل 5ویں باب میں 18ویں آیت پہ بات بیان کرتے ہیں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا، یہی آدمیوں کو سکھائے گا اور آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ ایک دن چند دن پہلے کی بات ہے، ایک بھائی مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ پادری صاحب یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ شریعت کا جو لا تھا یہ بڑا سخت تھا، تو اب خدا کا فضل ہے، اب اتنا سخت لا نہیں ہے۔ میں نے اس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھائی کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اب جو قانون ہے یا اب انجیل مقدس کی جو تعلیمات ہے یہ بڑی نارمل ہے؟ کہتا جی میں نے تو آج تک یہی سنا۔ میں نے اس حوالے کو پہاڑی واز میں جو مسیح خداوند نے تعلیم دیتے ہوئے کہا، تو میں نے کہا ذرا اس کو پڑھیے گا۔ یہاں پر خداوند کہتے ہیں کہ تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگے۔ میں نے کہا پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی کا لیول جو ہے وہ کتنا تھا۔ کہتا وہ تو بڑے راست باز تھے، وہ تو بڑے مضبوط تھے، اور ان کی تو بڑی پرہیزگاری ہم آج تک سنتے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا مسیح خداوند کہتے ہیں ان کی راست بازی سے زیادہ راست بازی تمہاری ہونی چاہیے۔ جب زیادہ راست بازی ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکو گے۔ تو پھر آگے میں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح نے اسی 5ویں باب کے اندر یہ کہا کہ 33ویں آیت کو پڑھنے لگا ہوں
کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا۔ واہ، یعنی یہ تو اس سے بھی سخت ہوگی یہ بات۔ اس سے بھی سخت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس کو آپ اس پورے باب کو پڑھتے ہیں تو یہ شریعت کے قانون سے کہیں زیادہ سخت قانون ہمیں نظر آتا ہے تاکہ ہم کامل بنیں۔ مسیح خداوند اس لیے اس کو پرفیکٹ کر رہے ہیں، سخت کر رہے ہیں، تاکہ جو لوگ اپنے زندگیوں میں اپنے آپ کو نارمل سمجھتے تھے تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ خدا باپ کی ڈیزائر کو پورا کریں اور یہ مکمل طور پر کامل بن کر بالکل خدا کی بادشاہی کے وارث بنتے جائیں۔ تو بڑی اچھی گفتگو ہم نے اس سے پہلے بھی کی، اور میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں انہوں نے اس بات کو سن کر بہت کچھ سیکھا ہے کہ ہم جب کامل زندگی گزاریں گے تو خدا بھی ہم پر خوش ہوگا اور ہم خداوند کی مرضی کو بھی اپنی زندگی میں پورا کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ بہت شکریہ شاہد صاحب جی، بالکل یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمارے خدا کی تمجید کرتے ہیں، کیونکہ مقدس کلام فرماتا ہے کہ ہم خدا کے نرالے لوگ ہیں، یونیک لوگ ہیں، منفرد ہیں، ہم شاہی کائنوں کا فرقہ ہے، مقدس قوم ہے، خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کریں۔ پاسٹر شاہد بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے، ہماری رہنمائی کر رہے تھے، میں شکر گزار ہوں جناب پادری شاہد گل صاحب کا۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور مزید جانیں گے۔ میں چاہوں گا کہ پاسٹر سیم الجلال سے بھی اس حوالے سے مزید ہم جانیں سیکھیں۔ جی بھائی صاحب۔ جی تھینک یو بھائی صاحب۔ سر ایسا ہے کہ ابھی بات کر رہے تھے کہ کامل کیسے بن سکتے ہیں، پاسٹر جہاز صاحب نے بھی اس بات کو کلیئر کیا، کچھ چیزیں بتائی، اور ہم بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم کامل ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ کاملیت کی طرف ہمارا جو ہے سفر ہے وہ جاری ہے جب تک ہم زمین سے آسمان پر نہیں چلے جاتے۔ ہم وہ پروسیجر میں سے گزر رہے ہیں، اور یہ پروسیجر یہ ہے، ہم پاک کیے گئے ہیں، ہم پاک ہو رہے ہیں، اور ہم پاک ہو جائیں گے، یعنی کامل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہم کیسے کامل ہو سکتے ہیں، اس میں جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ پالوس رسول اس کے بارے میں ٹیچنگ دیتا ہے کہ کامل شخص وہ ہے جو باتوں باتوں میں خطا نہ کرے۔ واہ، یہ بھی بہت زبردست، یہ بڑا فیکٹ ہے، بڑی اہم بات ہے، اور یہ ہر ایک ایماندار کے لیے، ہر ایک راست باز کے لیے، ہر ایک خدا کے ساتھ چلنے والے، چاہے وہ خادم ہے یا عام ایماندار ہے یا جو بھی ہے، وہ اس جو مسیح کے خون سے دھلا ہے، جس نے توبہ کی، بپتسمہ لیا ہے، جو روح القدس یافتہ ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، میں نے نجات پائی ہے، اس کے لیے میرا خیال ہے زمین پر اس بات میں کامل ہونا بڑا جو ہے ضروری ہے، کیونکہ باتوں میں ہم انسان، اور یہ ہم پہلے بھی بات کی کہ ہم یہ کہا جاتے ہیں کہ لو جی ہم جو ہے وہ خطا کار ہیں، ہم خطا کار جاتے ہیں، غلطی کا پتلا ہے۔ تو جو شخص پالوس رسول کہتا ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے وہ کامل ہے، اور ہمیں بائبل اس کے بارے میں تعلیم دیتی کہ اس کے ہمیں اپنی زبان پہ بڑا جو ہے کنٹرول کرنا چاہیے، اور اس کو روح القدس کے تابع کرنا چاہیے، تاکہ وہ جتنا زیادہ ہولڈ خدا کے پاک روح کا ہوگا ہماری باڈی پہ، ہماری زبان پہ، سوچوں کے پہ، خیالوں پہ، کیونکہ لکھا ہے بائبل میں تعلیم ہے کہ جو کچھ انسان کے اندر ہے وہی اس کی زبان پہ آتا ہے، باہر آتا ہے۔ تو زبان کنٹرول میں ہے، تو بہت ساری چیزیں ہمیں جو کاملیت کے سفر میں ہمیں جو ہے وہ ہماری مددگار ثابت ہوں گی۔ سیکنڈلی جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسا پالوس رسول کہتا ہے کہ میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مان۔ جو کامل لوگ ہیں، اور اس نے پیٹرن کس کا لیا؟ مسیح کا۔ تو اگر ہم بھی اسی پیٹرن پہ چلیں گے تو میرا خیال ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے، بائبل کہتی ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اس پیٹرن پہ چلیں گے تو ہم گناہ نہیں کر سکیں گے۔ تیسری بات جو ہے کامل ہونے کے لیے وہ یہ ہے کہ صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم کامل بنو۔ کامل بننے کے لیے اس دنیا کے میں رہتے ہوئے ہمیں صبر کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہمیں ہر طرح کے دکھوں کو برداشت کرنا پڑے گا، ہمیں ہر طرح کے لوگوں کے تانوں کو برداشت کرنا پڑے گا، لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، لوگوں کے برے رویے کو برداشت کرنا پڑے گا، اور جو کچھ بھی دنیا میں رہتے ہوئے ایمانداروں کو دکھ تکلیفیں اٹھانی پڑتی، لائک ایوب کے
طرف ہم چلتے ہیں, بالکل کتنی تکلیفیں برداشت کی, بالکل اچھا ایک دن میں سب کچھ ختم ہو گیا, ایون کہ اس کے اپنے بدن پر جو ہے وہ ناسور پیدا ہوئے, کیڑے پیدا نکلتے تھے. اور اس سے بھی بڑھ کر جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی کہ جو اس کی ہم سفر تھی, جو اس کی بیوی تھی, جس نے دکھ میں سکھ میں ساتھ چلنے کا وعدہ کیا تھا, وہ بھی کہتی کہ تو جو ہے تیرے لیے اب حال یہی آخری لاسٹ یہی ہے کہ خدا کی تکفیر کر, خدا کو برا کر, بلا بلا کر, تم مر جا. بڑی یہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات تھی, لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کہ ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ, اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا صبر اور کسی کا نہیں ہو سکتا. صبر کو اپنا پورا کام کرنا, اور اس کے صبر نے پورا کام کیا, اور وہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اسیری کے بعد خدا نے اسے سب کچھ ڈبل کر کے اسے ریورس بیک کیا, ریٹرن کیا, اور خدا نے اسے ڈبل سب کچھ دیا. سو جب ہم صبر کرتے ہیں, ایک تو اس صبر کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری برکتیں ڈبل ہو جاتی ہیں, سیکنڈلی جو ہے ہم کاملیت کے سفر میں اور ایک سٹیپ جو ہے فارورڈ کرتے ہیں. چوتھی بات, ابھی ہم ایک آیت کو بار بار کوٹ کر رہے ہیں کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے ہیں. تو یاد رکھیے, اگر ہمارا گول, ہمارا نشان, ہمارا پیٹرن, ہمارا رول ماڈل جو ہے مسیح جب تک نہیں ہے, تو ہم میرے عزیزو ہم جو ہے ہم کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتے, کیونکہ کامل کرنے والا وہ ہے, کامل اس نے کرنا ہے. اگر ہم کسی بڑے کا, کسی پادری کا, کسی خادم کا, کسی بشپ کا, کسی انسان کا پیٹرن لیں گے تو میں بھی ہم ویسے ہی ہوتے ہیں, ڈاواڈول ہو جائیں یا گمراہ ہو جائیں, ایمان سے پھر لیکن جب ہماری نظریں مسیح پر ہوگی, جب ہم تکتے اس کو رہیں گے, جب ہمارا جو ہے نشان وہ ہوگا, تو پھر جو ہے سارے کام ہم کاملیت کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں. اس سفر میں ہم ڈے بائی ڈے جو ہے ترقی کرتے بالکل. تو یہی ہے, اور پال بھی اس بات پہ بار بار زبور میں بزرگ داؤد اور پالوس رسول بار بار یہ کامل ہونے کی بات کرتے ہیں, بالکل کاملیت کی بات کرتے ہیں, کاملیت کے سفر کی بات کرتے ہیں. اور یہاں پہ جو خاص بات انہوں نے کوڈ کی ہے, یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا. بہت سارے لوگ کچھ بن جاتے ہیں, کوئی تھوڑا سا, اسپیشلی میں نیو جنریشن کی بات کروں گا, کسی پوزیشن پہ چلے گئے, کسی تھوڑا سا وہ بس کہتے ہیں دولت آ گئی کوئی, بس یہی ہے انف, ٹھیک ہے, جو کچھ آپ ہیں ہم ہی ہیں. عالم شخص نیت نامے میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا, سات زبانیں بولتے تھے, اور پھر وہ مطلب یہ دعوے دار ہے میں مسیح کی مانت بنا. پھر وہ کہتا ہے میں نے مسیح کو دیکھا ہے جلالی حالت میں. واہ, بہت اچھا. وہ تیسرے آسمان پر جانے کی بات کرتا ہے. کتنے بڑے اعزازات ہیں ان کے پاس, اتنے زبردست ایکسپیرینس اس کے پاس, اتنی نبوتیں, اتنے اس کے پاس روحانی نعمتیں, جن میں وہ 5 جو ہے 5 فولڈ منسٹری کی بات کرتا ہے. اور اس 5 فولڈ منسٹری کا بھی وہ جو تعلق بتاتا ہے وہ کیوں دی گئی, اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ راست باز کلیسیا ایماندار کامل بنے, راست باز لوگ کامل بنے. اس کا مطلب ہے اس وقت بھی اور آج بھی راست بازوں کو, ایمانداروں کو کامل بننے کی ضرورت ہے, کامل ہونے کی ضرورت ہے. اور میں اکثر اپنی جب میں میسیج شیئر کرتا ہوں تو میں اپنی کلیسیا کو یہ بتاتا ہوں کہ بھی یہ خط جو ہیں پولس رسول کے, یہ گناہ گاروں کو نہیں لکھے گئے. بالکل ٹھیک ہے, یہ گناہ گاروں کے لیے نہیں ہے, یہ ایمانداروں کے لیے, خادموں کے لیے, کلیسیا کے لیے, اور جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ابھی بھی ایمانداروں کو پرفیکٹ ہونے کی ضرورت ہے, پرفیکشن کی ضرورت ہے, کامل ہونے کی ضرورت ہے, کاملیت کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. سو اگر یہ چیزیں ہم فالو کرتے جائیں تو میرا خیال ہے کہ جب تک مسیح نے آنا ہے ہم کاملیت کی طرف تیزی سے بڑھتے چلے جائیں. کیونکہ جس چرچ کو وہ لینے آ رہا ہے وہ بے داغ ہے, ہاں جی, بے الزام ہے, اس پر کوئی جھری, کوئی دھبا نہیں ہے, اسپاٹ لیس ہے. تو ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ ہمیں پاک دامن دیکھنا چاہتا ہے. اور کنواری کی پیسے ٹرم یوز کی گئی ہے, تو کنواری سے مراد یعنی وہ لوگ ہیں جو نجات یافتہ ہیں, جو گناہ سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں. بہت شکریہ جناب پاسٹر سیمول جلال صاحب, بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. عزیزو, آج کا ٹاپک کاملیت کی طرف سفر,
یہ جرنی، یہ سفر جاری ہے. ہم ہر روز خداوند یسوع مسیح کی شباہت، اس کی صورت سے آسودہ ہوتے ہیں، سیر ہوتے ہیں. میں چاہوں گا کہ جناب پاسٹر اعجاز صاحب مزید اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو پیغام دیں. جی اعجاز صاحب. جی سر، جیسے کہ پہلے بھی پادری صاحبان نے بہت خوبصورت انداز سے اس سوال کو جو میں نے ریز کیا تھا کہ ہم کامل بن کیسے سکتے ہیں، بالکل. تو دار حقیقت ضرورت بھی یہی ہے. تو پروگرام میں آپ نے 3-4 دفعہ استعمال کیا کہ نوجوان پادری صاحب ہیں، تو میں اپنے نوجوانوں کو سکھانا چاہوں گا یا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کامل کیسے بن سکتے ہیں. ہمارے لیے کلام مقدس میں بے شمار مثالیں ہیں. جو بزرگ داؤد ہیں، انہوں نے چھوٹی عمر میں خداوند نے ان کو اپنی خدمت کے لیے چنا اور انہوں نے خداوند کی وفاداری کی. اور اس سے پیچھے تھوڑا سا جائیں تو مقدس یوسف بہترین مثال ہیں. بہت اچھا. ہمارے نوجوانوں میں یا ہمارے لوگوں میں ایک سوال بہت ہوتا ہے کہ جی ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم کامل بن نہیں سکتے، جہاں پہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بالکل کاروبار میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے. ہم سکولز ایسے سسٹمز ہیں جہاں پہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی بات کرنی پڑتی ہے. لیکن مقدس یوسف پر ذرا نگاہ کریں، نہ تو والدین پاس ہیں، بہن بھائی بھی سارے ملک کنعان میں رہ گئے اور مصر میں غلام کی حیثیت سے اکیلے ہی ہیں. اور وہاں پر مقدس یوسف کی جو زندگی ہے وہ ایک کامل ایسی زندگی ہے کہ جس میں ایک قیدی بن گئے، مصیبتیں برداشت کر لیں، لیکن جب اس فوتیفر کی بیوی نے اس کو گناہ کے لیے اکسایا تو اس نے سب سے پہلے یہی کہا کہ میں اپنے مالک اور خدا کی نظر میں گناہگار نہیں بننا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ میں خدا کے حضور کامل بنوں. یعنی اس کی نظر جو ہے وہ خدا پر ہے کہ خدا مجھے جس حال میں بھی رکھے میں اسی میں رہوں گا، کیونکہ میرے باپ دادا کا خدا جو ہے وہ میرے وسیلے سے فوتیفر کو بھی برکت دیتا ہے. آمین آمین. تو جب اس نے گناہ سے بھاگنا شروع کیا، گناہ سے بھاگتا رہا، تو گناہ سے بھاگنے کے سبب سے جب پھر خدا نے اسے سرفراز کیا تو پہلے صرف فوتیفر کے گھر کا مختار تھا، پھر پورے ملک کا مختار بنا. ہم اسی بات سے گھبراتے رہتے ہیں. مقدس یوسف کے گرد جتنے معبودوں کی پوجا کی جاتی تھی، جتنے مذاہب اس کے گرد تھے، تو اگر ہم مصر کی تاریخ پر نگاہ کریں تو مصر کی تاریخ ایسی ہے کہ جس میں بہت سے بادشاہ دیگر اقوام کے لوگ اس ملک پر حملہ کرتے تھے اور حملہ کرنے کے بعد اس پر قبضہ کر کے اپنی حکومت بنا لیتے تھے. تو پہلی جو حکومت ہوتی اس کا سارا کام ختم ہو جاتا تھا. اس کی ایک واضح مثال ہمیں خروج کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے سر دلشاد اسلم صاحب نے گجرانوالہ سیمنری میں سکھائی تھی کہ اگر بھولنے والی بات کی جائے تو جتنا کام مقدس یوسف نے کیا تھا مصر کے لیے، تو لکھا ہے خروج کی کتاب میں کہ جو اس وقت حکومت تھی وہ سب کچھ بھول گئے، یوسف کے کاموں کو بھول گئے. تو بھول کیوں گئے؟ اگر ہمارے ملک میں ہمارے نوجوان کوئی ایسا بڑا کام کرتے ہیں تو وہ تو دیر تک یاد رکھا جانا چاہیے. تو مقدس یوسف نے اپنی جوانی میں اتنا کام کیا تو لوگ فوراً سے بھول گئے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ دیگر اقوام، دیگر بادشاہ آ کر اس پر حملہ کرتے اور اپنی حکومت بنا لیتے. پچھلی حکومت میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ختم ہو جاتا تھا. تو مقدس یوسف کو خدا نے سرفراز کیا ایسی اقوام کے اندر، ایسے بت پرست معاشرے کے اندر رہ کر اس نے اپنے آپ کو کامل رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو خدا کے حضور کامل اور پاکیزہ رکھنے کے لیے بہترین عمل کیا. تو ہمارے لیے کامل جو سب سے بڑی جو جس کو ہم روڈ ماڈل کہتے ہیں وہ تو خداوند یسوع مسیح ہیں. آمین. تاہم کلام مقدس میں دیگر مثالیں بھی موجود ہیں. مقدس یوسف کی طرح ہم کامل زندگی اسی معاشرے میں بسر کر سکتے ہیں. بہت اچھے. اور پھر خداوند یسوع مسیح کے متعلق تو سب سے زیادہ اہم باتیں واضح ہیں. ابلیس نے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت تک اپنا پورا زور لگایا کہ مسیح خداوند کسی بھی طرح سے اس قربانی سے جس سے پوری دنیا کی نجات ہو سکتی ہے مسیح خداوند گر جائیں. لیکن مسیح خداوند جو کہ کامل تھے، کامل بنانے والے ہیں، تو انہوں نے اس کاملیت کے سفر میں ہمارے لیے بہترین نمونہ چھوڑا ہے.
کلام مقدس میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ جن سے ہم سیکھ کر ان کو اپنی زندگی کا خاصہ بنا کے اسی معاشرے میں جہاں پر ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ بولنے سے ہم باز رہ سکتے ہیں، سچائی پر قائم رہ کر ہم اپنے مسیح کو پریزنٹ کر سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں۔ تو لوگوں کے لیے شاید یہ مشکل ہو، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جی اگر مسیح کے ساتھ کامل چلنا ہے تو اس کا فارمولہ یہی ہے کہ بائبل مقدس لیں اور لوگوں کو تعلیم دینا شروع کر دیں۔ بہترین یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو صرف تعلیم سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں، بلکہ اپنے کردار سے بالکل ٹھیک ہم بدل سکتے ہیں لوگوں کو۔ تو مجھے ایک چھوٹی سی مثال یاد آ گئی ہے۔ ضرور ضرور۔ تو ایک مشنری تھے، بہت مشہور مثال ہے کہ مشنری تھے جب وہ پاک و ہند میں مسیح کی منادی کے لیے آئے تو ان کے پاس کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر کا بندوبست بھی کریں اور سارا، تو تعلیم کے لیے یا مسیحی بنانے کے لیے بھی ان کو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ صحیح۔ تو ان کو کرتے کرتے ایک سکول میں رکھ لیا گیا ٹیچنگ کے لیے، ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ جس دن آپ نے مسیح یسوع کے نام سے منادی کی، بغیر آپ کا حساب کتاب کیے ہم آپ کو نکال دیں گے یہاں سے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کوئی 6 ماہ گزرے اور بہت سے لوگ بپتسمے کے لیے تیار ہو گئے، تو بلا لیا کہ جی آپ آئیں، آپ نے تو عہد کیا ہوا تھا کہ آپ یہاں پر تعلیم نہیں دیں گے، مسیح کی تعلیم نہیں دیں گے۔ صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حقیقت میں اس بات پر عمل کیا ہے، میں نے کسی کو تعلیم نہیں دی۔ صحیح۔ لوگوں سے پوچھیں کہ وہ بپتسمہ کیوں لے رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی شخصیت سے متاثر ہیں، واہ واہ واہ، اس لیے کہ جس معبود کی یہ عبادت کرتا ہے، اگر یہ شخص اتنا ایماندار ہے اپنے کام کے ساتھ، یہ شخص اتنا ایماندار ہے، جھوٹ نہیں بولتا، یہ شخص ایسی شخصیت کا اپنے کام کو بھی دیانتداری سے کرتا ہے، لوگوں کو پریشان نہیں کرتا، لوگوں کے لیے برکت چاہتا ہے، تو لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، لوگوں کو سکھاتا بھی ہے، تو پھر اس کا مالک کیسا ہوگا؟ جس معبود کی یہ عبادت کرتا ہے وہ معبود کیسا ہوگا؟ ہم اس معبود سے ملنا چاہتے ہیں۔ جس طرح یونانیوں نے مقدس رسولوں سے یہ کہا کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس شخصیت کو دیکھنا چاہتے ہیں جو اس قدر کامل اور خوبصورت ہے۔ تو ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے، ہمارا چال چلن ایسا ہونا چاہیے، ایسا کامل بننے کے لیے ہماری جستجو ہونی چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر یسوع کی طرف آئیں، کہ ہم یسوع کے قدموں میں جانا چاہتے ہیں جو کامل کرنے والا اور نجات بخشنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی اور ہمارے پاس نہ چارہ ہے، نہ کوئی ایسی تعلیم ہے جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ بہت اچھا۔ اس لیے آپ جو فرما رہے ہیں پاسٹر اعجاز، ایک خادم کہتے ہیں کہ ہم 5ویں انجیل ہیں، لوگوں کے پاس شاید ٹائم نہ ہو 4 اناجیل کو پڑھنے کا، لیکن ہمیں لوگ پڑھتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارا کردار زندگی، جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ یوسف کے بارے میں بہت اچھی باتیں کی آپ نے۔ تو آج ہم یہ سیکھ سکتے ہیں، یوسف کو مثل مسیح بھی کہا جاتا ہے، اور یوسف نے مشکل ترین حالات میں بھی کاملیت دکھا، حالانکہ وہ کمپرومائز کر سکتا تھا۔ جیسے آج بے شمار لوگوں نے گناہ کے ساتھ کمپرومائز کیا ہوا ہے کہ وہ چرچ میں روحانی ہے اور باہر جسمانی ہے، تو انہوں نے ڈبل سٹینڈرڈ بھی رکھا ہوا ہے کہ روحانی بھی ہیں اور جسمانی بھی ہیں، خدا کو بھی خوش کر لیتے ہیں اور دنیا کو بھی۔ لیکن یوسف نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور میں یوسف کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ پھینکا گیا، وہ پھنسایا گیا، وہ بنایا گیا۔ تو مطلب وہ آپ دیکھیں کہ اسے کنویں میں پھینک دیا گیا، پھر فوتیفر کی جو وائف کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس نے اسے پھنسانے کی کوشش کی، لیکن خدا نے اسے وہاں حکمران بنا دیا۔ تو ہم بھی اپنے کردار اور کاملیت کے وسیلہ سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ سب بہن بھائیوں نے بہت زیادہ برکت حاصل کی ہے۔ آخر میں شکر گزار ہوں اپنے معزز مہمانوں کا، پادری شاہد آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ پاسٹر سیمول آپ کا بھی بہت شکریہ، اعجاز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تینوں پادری صاحبان نے بہت اچھی گفتگو کی۔ عزیزو، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کا کلام قدرت والا ہے، اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور ہر طرح کے جوئے بندھن ٹوٹتے ہیں، بیماریوں سے بھی ہمیں شفا اور رہائی دیتا ہے۔ اور آخر میں بتاتا چلوں کہ پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے یہ سارے پروگرامز جو آپ ہمیں دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، یہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے، انٹرنیٹ کے اوپر۔ تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ یہ پروگرامز اگر کبھی آپ نہیں دیکھ پاتے تو آپ یوٹیوب پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے PMI TV۔
सो खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे. कीप वाचिंग PMI टेलीविजन. गॉड ब्लेस यू ऑल. Prince of Peace, Prince of Peace.